حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں۔ یہ حسنین کریمین بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑی عظمتوں والے یہ صاحبزادے اور شہزادے اور نواسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان دونوں کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ ان کو گھٹی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ ان کا عقیقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور ان کو بیٹھنا اور چلنا بھی خود سکھایا۔ بلکہ جب یہ چلنے کے قابل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حسن و حسین میں سے کوئی اوپر بیٹھ جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے یہ ہستیاں کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں؟ 2 جہاں کے سردار۔ تو ان کی نانی کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پورا عرب میرا مخالف تھا اس وقت تسلیاں مجھے خدیجہ نے دی ہے، حسن و حسین کی نانی نے دی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں انصار صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر فرمایا، اے انصار تم نے بھی میری بڑی سپورٹ کی، بڑا تعاون کیا، بڑی نصرت کی، لیکن خدیجہ کی نصرت آپ سے کہیں زیادہ تھی۔ ذرا دیکھیں ان کی ماں کون ہے؟ فاطمہ الزہرا بنت نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہے، سب سے چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ یہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ بقیہ بیٹیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بھی تقریباً 6 ماہ بعد انتقال ہوا۔ تو یہ بیٹے کس کے ماں کون ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری فاطمہ بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک بات رہ گئی، جب حسن حسین کھیلتے کھیلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اوپر بٹھایا تو صحابی نے دیکھا تو کہنے لگے، نعم المرکب رکبت یا غلام، تیری تو بڑی اچھی سواری ہے، اس پر تو سوار ہے، وہ 2 جہاں کا سردار ہے۔ تو صحابی نے کہا تیری تو اچھی سواری ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الراکب ہوا، تو سوار بھی تو بڑا عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بیٹے کن کے ہیں؟ باپ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا شان ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے مومن محبت کرے گا اور علی سے منافق بغض رکھے گا۔ علی سے محبت کرنے والا کون؟ مومن۔ علی سے نفرت کرنے والا، بغض کرنے والا کون؟ منافق۔ اور ایک اور بات بھی یاد آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، باپ زبر بھی پڑھی جاتی ہے، باپ زیر بھی ہے، لیکن زبر بہتر ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے فاطمہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے حسن حسین سے بغض کیا اس نے بھی نبی سے بغض کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حسن کے بارے میں، اللہم انی فاحبہ فاحببہ واحبب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔
اور حضرت حسین کے بارے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح کے الفاظ فرمائے ہیں، وہ گزشتہ درس میں شان حسین، عظمت حسین میں سنا چکا ہوں۔ اب حسنین کریمین کا بھی تذکرہ ہے، لیکن یہاں جو حدیث یہ پڑھی ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ کون؟ سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس بچے کی وجہ سے دو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں میں اتفاق ہوگا، صلح ہوگی۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فضیلت بتائی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین سے فرمایا کہ بھائی، بابا کے زمانے سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مسلمانوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں دونوں طرف سے شہید ہو رہے ہیں، تو کیا حضرت معاویہ سے صلح نہ کر لیں؟ ہم شام کی طرف نہیں جا سکتے، ان کے لوگ مدینہ کی طرف نہیں آ سکتے، کیا صلح نہ کر لیں؟ حسین نے کہا بھائی جان آپ بڑے ہیں، میں آپ کے پیچھے ہوں، یہ دونوں شہزادے، دونوں کریمین شام جاتے ہیں اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو رافضی ہیں نا، وہ حسین کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن سر سے لے کر سینے تک میرے مشابہ ہے اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آج بھی فریقین کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ معلوم کریں، ابھی تو دن چل رہے ہیں نا، یا حسین، وا حسین، فا حسین، یہ تذکرے آئیں گے، حسن کے تذکرے نہیں ملیں گے، کیونکہ انہوں نے صلح کی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بات لمبی ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے کر لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑے فاصلے پہ کھڑی تھی، اس نے کہا انا معکما، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انت علی مکانک، تو اپنی جگہ پہ ٹھہری رہے، انت علی خیر، انت علی خیر، دو دفعہ فرمایا تو خیر پر ہے، تو خیر پر ہے، تو نص قرآنی سے اہل بیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات نص قرآنی سے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اہل بیت ہیں۔ نہ ازواج کو اہل بیت سے نکالا جا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 21ویں پارے کے آخری آیات اور 22ویں پارے کی ابتدائی آیات، یہ سارا ازواج مطہرات کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ان آیات میں اولاد رسول اہل بیت میں شامل نہیں تھے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرھم تطہیرا، آخری لفظ یہ آتے ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت قرآن سے، اولاد رسول وہ بھی اہل بیت سے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ اور کلمہ کیسے مکمل ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس کہ آگے بھی ہے، پڑھے ذرا جی، محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، محمد الرسول اللہ، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، یہ ہو گیا کلمہ مکمل میری جان، یہی بنا اپنا ایمان، اللہ ہوگا آپ سب پہ مہربان انشاءاللہ۔ تو حسنین کریمین، اصحاب رسول سے محبت، اہل بیت سے بھی محبت،
یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے بھی محبت نصیب فرمائے۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، یہ آپس میں رحماء بینہم شیر شکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔ آمین۔